ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہمیں آج یہاں پہ تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ مسلسل بات چل رہی تھی ایمان پر، ایمان کس پر لانا ہے اور ایمان کو کیسے لانا ہے اور ایمان کی کیسے حفاظت کرنا ہے۔ تو آج ایمان کے متعلق، ایمان کے تعلق سے پہلے ہم یہ بات چھوٹ گئی ہم سے بتانا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور صحیح عقیدہ کیا ہے، اور عقیدہ کا مطلب، اور عقیدے کا تعلق کس سے ہے، اور عقیدے کا کیا کام ہے، اور عقیدے کے بعد ادب آتا ہے اور ادب کے بعد عمل قبول ہوتے۔ آج فی زمانہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیں ہم کہ دنیا میں انسان اعمال کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں اعمال کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ادب کسے کہتے ہیں، کیونکہ اعمال جو ہے عقیدے اور ادب کے بعد قبولیت کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ یعنی جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کا صحیح عقیدہ نہ ہو اور پھر وہ ادب والا نہ ہو، پھر وہ آسمان جیسے نیکی کرے، ایک نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے، اللہ کے پاس وہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ اگر جو بندہ صحیح عقیدہ رکھے اور صحیح ادب کرے، جیسا ادب کرنے کا حق ہے، اس کے بعد اعمال جتنے چاہے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم اعمال کرتے جا رہے، ہمیں پتہ نہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور یہ دراصل ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کلمے کی تعلیم، یہ دین کی تعلیم، یہ دراصل جو ہے ہمارے تعلیمات کے جو ہے نا 4 پارٹس ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک باب العقائد ہے۔ بابل کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، عقائد کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ یعنی یقین۔ باب العقائد جو ہے یہ عقیدے کے چیپٹر ہے۔ اس کے بعد باب العقائد کے بعد پھر دقیقیاں آتی ہیں، یعنی کہ جو عقیدے کو درست کرنے والے کی باریکیاں بتا کے اس کا ایمان کو درست کیا جاتا ہے، یہ دوسرا ہوا۔ اور تیسرا نقوط ہوتے ہیں، یعنی کہ پوائنٹس دیے جاتے ہیں، جو علم ہم سیکھے ہیں اس کو پوائنٹ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں دین کو، کہ ہم نے اب تک پریویس جو پچھلے کلاسز میں جو لیکچرز میں ہم نے سیکھا ہے، وہ بعد سے وہ حدیث اور وہ قرآن سے ہم وہ اس کو پوائنٹس کو لیتے ہیں، اس کو نقوط کہتے ہیں۔ اور نقوط کے بعد چوتھا جو سٹیج ہوتا ہے اس کو معرف کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے علم کے جو ہے وہ دراصل 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ باب العقائد کا چیپٹر ہے یہ۔ اس میں کیا ہے؟ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عقیدے کے بعد پھر اس کو دقیقیوں سے سمجھایا جاتا ہے، جو ہم سمجھے اس کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ تیسری بار یہ ہوتا ہے نقوط، پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ چوتھے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو معرفت دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم ہے اور یہ دین میں ضروری ہے۔ اور بات یہ ہماری گزشتہ آئی تھی ایمان پر، کس پر؟ کلمے پر۔ تو کلمہ ہم اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اللہ سے کیسے ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہمارے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا رکھنا چاہیے۔ آج دراصل ہماری بات ہوگی بس عقیدے پر ہوگی، عقیدے پر ہوگی اور ادب پر ہوگی، کیونکہ دنیا میں بنا عقیدہ معلوم کرے، بنا ادب کیے عمل کر رہے، لیکن عقیدے اور ادب کے بعد عمل قبول ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔
یہ تو صرف انٹروڈکشن دیا گیا ہے عقیدے پر، لیکن آج ہم جانتے ہیں عقیدہ کیا ہے۔ تو عقیدے کا مطلب ہوتا ہے عقد، یہ عقیدہ جو ہے عقد سے آیا ہے۔ عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، یا پھر اس کو گلفی ڈالنا یا پھر گھیٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ کیسے گھیٹی ڈالے؟ یعنی کہ دنیا میں ہر ایک شے ہے، اگر چھوٹی سی اگر چیز لے لے، ہم تاگا ہے، تاگا جو ہے اس کو اگر ہم کیا کریں، ایک تاگا دوسرے تاگا جدا تاگا کو ہم قریب لے جائے اور پھونک مارے تو وہ دو طرف سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم وہاں پہ وہ تاگے کو جو ہے گھیٹی ڈالنے سے پھر وہ ادھر سے کھینچ کے جب توڑتے ہیں تو ادھر ادھر کے بازو ٹوٹتے ہیں، لیکن وہ مضبوطی سے رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھیٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ تاگے کو تاگے سے گھیٹی ڈالے، اور اگر راڈ سے جو ہے ویلڈنگ کو گھیٹی ڈالتے، ویلڈنگ کر کے راڈ کو، پھر ایک جو کائنات میں اللہ کی ذات ہے اور دوسرا جو ہے مخلوق ہے۔ کائنات میں اللہ کی ذات وہ ہے جو خالق، وہ ہمیشہ قائم ہے، اور مخلوق وہ ہے جو خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کی ذات میں بھی گھیٹی ڈالنا، یعنی ان کا بھی عقد ہونا، یعنی یہ بندے اور اللہ کی ذات میں گٹھ جوڑ پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبر کا کام ہے۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کو اللہ کے بندوں سے ملاتے ہیں، انہی کو پیغمبر کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی ذات کو تعارف کرانا بندوں سے، اور اللہ کی ایمان لانے پر نصرتیں دکھانا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان لانے کے بعد آخرت میں جنت کیسے دے گا، اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کے کلامات لانے والے، اللہ کے ارشادات لانے والے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ اور بندے کے بیچ میں گھیٹی ڈالتے، اللہ اور بندے کے بیچ میں گلفی ڈالتے۔ وہ کیسے ڈالتے؟ وہ عقد سے ڈالتے، یعنی کہ گٹھ جوڑ پیدا کرتے۔ یہ گٹھ جوڑ کیسا پیدا ہوتا؟ ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ اگر پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیام لانے والے یا پیغام لگانے والے، جیسے کہ مثال دیتے کہ دنیا میں بھی پیام لگانے والے ہوتے، جیسے کہ لڑکا لڑکی کا رشتہ لگانے والوں کو پیام لانے والے کہتے، یا پھر پیام لگاتے، یا پھر مشاہدہ کہتے ان کو۔ کیا کہتے، کیا کہہ کر مشاہدہ پیام لگاتے ہیں؟ کہ اگر بچی والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے، یا لڑکے کی کمائی اچھی ہے، یا لڑکے کا گھردار ہے، لڑکا اچھی عزت والا ہے، لڑکا نمازی ہے، لڑکا پرہیزگار ہے، یہ تمام چیزیں لڑکی کو بولا جاتا۔ پھر لڑکی کے گھر میں لڑکے کی تعریف کی جاتی، اور پھر لڑکے کے گھر میں لڑکی کی تعریف کی جاتی۔ لڑکے کے گھر میں کیا تعریف کرتا ہے وہ مشاہدہ؟ کہ لڑکی بہت اچھے سنسکار کی ہے، لڑکی بہت اچھے عزت والی ہے، لڑکی بہت پردہ کرنے والی ہے، لڑکی ماں باپ کا احترام کرنے والی ہے، لڑکی نماز پڑھنے والی ہے، لڑکی دیندار ہے۔ اس طرح یہ بندہ کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ بندی اچھی ہے، اور بندی کے گھر والوں کو کہتا ہے کہ بندہ اچھا ہے۔ یعنی جب دل میں یہ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے، محبت ہو جاتی ہے پہلے، اور پھر بعد میں وہی لڑکی کے والد بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس سے رشتہ کرنے والے فلاں لڑکے کو ہم نے پسند کیا ہے، تو وہ لڑکی اپنے بابا کے پرپوزل کو قبول کرتی ہے۔ پھر بعد میں اس کی شادی جب ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد وہ جیسا کہے گھر والے، اگر لڑکا ویسا ہی نکلے تو اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ کی تعارف کراتے، اللہ پالتا کہتے، اللہ پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ جب یہ بندہ بھی یہ پروپوزل کو، کلمے کو قبول کرتا ہے، یہ بندہ بھی جب ایمان لاتا ہے، تب جیسا وہ لڑکی اپنے بابا کے کہنے پر منظور ہو کے رشتے کو
تصدیق کر دی، قبول کر لی، جب وہ پائی اپنے شوہر کو وہ اس سے بھی اچھا رکھنے والا ہے تو وہ اپنے بابا سے خوش ہوتی ہے۔ اس طرح ہی جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ یا رسول اللہ آپ جس طرح فرمائے اس سے آپ جیسا فرمائے اللہ ویسا ہے، آپ جیسا اللہ کے بارے میں سمجھائے ہمیں ویسی ہماری پرورش کر رہا ہے، یہ بندے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لڑکا لڑکی کا رشتہ کون لگائے؟ مشاہدہ لگائے۔ پھر اللہ کا سے رشتہ بندے کو کون لگانا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے مولا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگانا۔ دیکھو دنیا میں کائنات میں دو ذات ہے، ایک خالق جو کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر کائنات ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، ایک خالق وہ ہے جو پیدا کیا، اور مخلوق وہ ہے جو خالق نے پیدا کیا، جو خالق سے پیدا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا۔ تو دنیا میں دو ہی ذات ہے، تو ہر چیز کی ہر ایک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رب ذات ہے، بندے کی عبد ذات ہے۔ تو رب اور عبد کے درمیان میں بھی ایک چیز ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ عقد ہے۔ جیسا نفسیات میں لڑکا لڑکی کا عقد ہوتے، جب شادی سے پہلے وہ لڑکی پرائی ہے، شادی سے پہلے وہ لڑکی پرائی، شادی ہونے کے بعد اپنی ہوئی۔ یہاں پہ بھی جو بندہ ایمان اللہ پہ نہیں لائے، اللہ سے عقیدہ درست نہ کر لے میرا رب ہے، تو اللہ کون بندہ کو؟ یعنی اللہ اس کی پالنے میں لگا ہوا ہے، بندے کو شناخت نہیں ہے، بندے کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، پھر وہ گٹھ جوڑ میں نہیں آتا ہے، وہ اس کی اللہ کے ساتھ تعلقات نہیں بن پاتے، اللہ کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں آ سکتا ہے۔ کب تک نہیں آ سکتا؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو اولیاء اللہ ہے ان کی صحبت میں نہ ہو، ان کی صحبت سے اللہ والوں کے فیضان سے جب اللہ کے رابطے میں آتا ہے تو اللہ سے اس کا رشتہ گٹھ جوڑ کا ہو جاتا ہے، وہ عقد ہوتا ہے۔ عقد کو بیعت کہتے ہیں، اور یہ بیعت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، تو بتانا یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقد ہے۔ اور دیکھو دنیا میں جو ہے نا اللہ کی ذات اور بندے کی ذات میں کتنا فرق ہے، کیا کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک کا ہر ایک شے کا ایک رشتہ ہے دنیا میں، ویسے ہی معبود اور عابد کا بھی رشتہ ہے، اور رازق اور مرزوق کا بھی رشتہ ہے، خالق اور مملوک کا بھی رشتہ ہے، الہ اور مالو کا بھی رشتہ ہے، عابد اور عبد اور رب کا بھی رشتہ ہے۔ یعنی یہ تمام جو یہ درست ہو جائے عقیدہ بندے کا، اگر درست سے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ سے وہ رابطے میں آتا ہے، یعنی اللہ والا بنتا ہے۔ یہ تو بس انٹروڈکشن ہے کہ بندے کا عقیدہ کیسے ہونا ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ بندے کا عقیدہ ہونا۔ اب یہ بات دراصل یہ بتانا ضروری ہے، اور قرآن کی روشنی سے ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، آیت نمبر 103 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفکرات مت ڈالو، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کی رسی کو پکڑے رہو۔ اب ہمیں یہ پتہ ہم کو ہونا ہے کہ اللہ کی رسی کیسی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ رسی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جسم اعضاء ظاہرات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شہوت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نور ہے، اللہ یہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے ہم کو۔ پھر اللہ کی رسی کس کو کہتے آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری رسی کو پکڑے رہو۔ پھر اللہ کے دامن کو پکڑنا کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ تو تشنگی کے لیے بات ہو رہی ہے، آگے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفقرات مت ڈالو، یعنی کہ آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو، یہ آیت کو نازل اسی لیے کیا کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا پہلے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے، ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہوئی ہوتی کہ ایک دوسرے سے ہر معاملے میں نہیں بنتی، یعنی کہ تفکرات تھے پہلے کہ ایک دوسرے سے ایسی، اور سعودی کا یعنی کہ عرب کا ایک یہ حکم ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس وہ میری چلے، اپنی چلانا چاہتے، پہلے سے رواج ہے، یہ پہلے سے چلتے آ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ تم یہ دین جو ہے اللہ کی رسی ہے، تم دین کو تھامے رکھو، دین کو پکڑے رکھو، اور تفکرات مت ڈالو، یعنی کہ فساد مت کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اور اللہ فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یعنی تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ دین نصرت ہم نے تم کو نہیں دی تو ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، اب یہ دین نصرت ہم نے دی ہے آپ کو کہ تم جب ایک دوسرے کے بھائی بنے، احداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈالا ہے، تمہارے قلوب میں محبت ڈالا ہے، دین کی محبت ڈالا، اپنے رسول کی محبت ڈالا ہے، اخواناً، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخواناً، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھائی چارہ جو اللہ نے بنا کے رکھا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ فرما رہے کہ تم جہنم کے ایسے نچلے درجے میں چلے گئے تھے کہ ہم نے تم کو دین دیا ہے، ہم نے تم کو اپنی نعمت دے کے اللہ کے رسول، اللہ اپنی نعمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نچلے درجے میں تھے، آج مسلمان نچلے درجے میں تھا اگر ایمان نہ ہو، اللہ کے اپنے رسول نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نے دین ہم کو دیا ہے، تو بتانا یہ ضروری۔ اللہ وہی فرماتے یبین اللہ لکم آیاتہ لعلہم تہتدون، تو بتانا یہ ضروری ہے، اللہ کی رسی کو، دین کو تھامے رکھنا ہے، دین کو پکڑے رکھنا ہے۔ یہ نصرت ہم کو کیسے ملی؟ یہ اللہ کی رسی کہ بندے کا ایمان یعنی کہ کلمے سے ملی، بندے کے عقد، اللہ کے عقد میں آنے سے ملی، اور بندے اور رب کے رابطے سے یہ دین کی نصرت ملی ہے، کلمے سے دین کی نصرت ملی ہے، ایمان سے ملی ہے۔ بندے کا کیسا؟ اللہ کے ساتھ ایسے رابطے ہونا، اللہ کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی ملک اور مملوک ہے۔ یہ اللہ پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ، یہ صحیح عقیدہ اللہ پہ رکھنا، اللہ پہ صحیح عقیدہ یہ رکھنا۔ اور اب یہاں پہ عقیدہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عقیدہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے ماننا۔ تو چلو آج دنیا میں جو ہے دیکھو بات آ رہی تھی، کیا بات آ رہی تھی؟ بندے کا پہلے عقیدہ درست ہونا، اور عقیدے کا تعلق جو ہے دل سے، عقیدہ جیسا درست ہوتا ہے نا بندہ ادب والا ہوتا ہے، ادب جیسا ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے، عمل جو ہے عقیدہ اور ادب پر مبنی ہے، عقیدہ اور ادب جیسا ہوگا عمل اس کا ویسے ہوگا۔ ایک ادب پر ایک مثال ہے، عقیدے پر ایک مثال ہے، کیسے؟ ایک گھر میں 4 لڑکی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک گھر میں 4 عورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ماں، دوسرا ہوتی ہے بیوی، تیسرا ہوتی ہے بہن، چوتھی ہوتی ہے بیٹی۔ تو ماں کے ساتھ ایک بیٹے کا رشتہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، بہن کے ساتھ بھائی کا ایک رشتہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کا ایک رشتہ ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، اور ماں کے ساتھ بیٹے کا ایک رشتہ، بیوی کے ساتھ شوہر کا رشتہ، بہن کے ساتھ بھائی کا رشتہ، بیٹی کے ساتھ باپ کا رشتہ۔ تو 4 رشتے، یہ 4 جو رشتہ ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو غور کرنے والی بات ہے، ماں سے جو عقیدہ ہے پھر ویسے ہی ماں کا ادب کرتا، اور بیوی کے ساتھ جو عقیدہ ہے پھر ویسے ہی بیوی کے ساتھ ادب کرتا، بہن کے ساتھ جو رشتہ ہے ویسے ہی عقیدہ رکھتا،
اور بیٹی کے ساتھ جو عقیدہ ہے ویسے ہی رشتہ قائم رکھتا، یعنی بتانا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک ہی مثال دیکھو کہ اگر بہن ہے تو بہن کا رشتہ رکھتا ہے، بہن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی کا عقیدہ اگر بہن کے ساتھ رکھا تو وہ شادی نکاح سے نکل جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ بندے کا پہلے عقیدہ درست ہونے کے بعد اس کا ادب ہوتا ہے، ادب کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی بتانا یہ ضروری ہے، ماں کے ساتھ جو رشتہ رکھنا ہے وہی رکھنا پڑتا، جیسا رشتہ عقیدے کا رکھے پھر ادب ماں کا وہی کرنا پڑتا، ادب جیسا کرے پھر ماں کی خدمت ویسی کرنی پڑتی۔ بیوی کے ساتھ کون سا رشتہ رکھنا وہی رشتہ رکھنا پڑتا، جیسا رشتہ رکھے پھر وہی ادب کرتے، ادب جیسا کرے بیوی کے ساتھ وہ فیل کرتے۔ بہن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہی رشتہ رکھنا، یعنی کہ بتانا یہ ضروری ہے۔ بندے کا پہلے عقیدہ دل سے تعلق ہے، عقیدہ جب درست ہوتا ہے نا تو اس کا کیا ہے، ادب کرتا ہے، ادب سے پھر اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو پہلے آج دنیا میں صرف عقیدے کو چھوڑ دی، عقیدہ پتہ ہی نہیں، عقیدہ کس کا نام ہے ہم کو پتہ نہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ بتانا یہ ضروری ہے کہ عقیدے کو سیکھنا، پھر ادب والے ہونا، پھر عمل ہوتے۔ یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقیدہ کیسے رکھنا اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آج حق جماعت کون سی ہے، کہ صحیح العقیدہ کیا ہے۔ آج ہماری بات ہی عقیدے پہ کہ عقیدہ کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیسا عقیدہ کرنا، کیا عقیدہ لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ایمان، یعنی کہ نبی اللہ کے رسول ہے بلکہ کیسا ماننا ہم۔ تو دیکھو اب دنیا میں ہر فرقے والے کہہ رہے، کیا کہہ رہے کہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہر چیز ہماری طرح ہے۔ یعنی کہ بتانا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ولا تفرقوا، اسی لیے قرآن میں فرمائے کہ تم فرقوں میں مت بٹو، میری رسی کو تھامے رکھو، تم فرقوں میں مت بٹو، اللہ نے فرمایا، یہاں فرقے بنائے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ صحیح فرقہ یعنی کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن سے ہم سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہمیں ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے اور کیسے یقین رکھنا ہے۔ ایک چیز یعنی کہ آج بتایا جا رہا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح کھاتے پیتے، نبی ہماری طرح رہتے، یہ جو کہہ رہے اور یہ بول رہے نبی کو اس طرح اپنے جیسا مان کے ایمان لا رہے، یہ ایمان ان کا قبول نہیں ہے اور ان کا اللہ کے پاس مقبول ایمان نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ایمان لانا؟ تو رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لانا۔ دیکھو سورہ الکاف آیت نمبر 110، اب دیکھ سکتے سورہ الکاف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اپنے محبوب کے تعلق سے، محبوب کے بارے میں، اور محبوب سے یہ فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں۔ اب یہاں پہ میں روکتا ہوں، اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے میرے محبوب کہہ دو ان سے، آپ کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تشریح ہے، یہاں پہ نقطہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کہہ سکتے کہ یہ نبی جو ہے یہ بشر ہے، لیکن اللہ نہیں کہے، اللہ کہہ رہے کہ قل تم کہہ دو، یعنی اللہ یہ بتا رہے کہ تم میرے پاس مقام رکھتے ہو، میرے پاس کائنات میں تم سب سے پہلے بنائے گئے ہوئے نور ہو، تم میرے پاس ہو نور، لیکن تم کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں، یعنی کہ بشر میں نہیں کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ خود کہہ رہے کہ میں تمہیں بشر نہیں کہوں گا، تم کہہ دو وہ لوگ کو۔ کیوں کہا اللہ نے اس وقت؟ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اللہ اسی لیے کہا، یہ آیت کو نازل کیا کہ اس وقت کیا ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات نکل رہے سبحان اللہ، کہ پچھلی امت میں جو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرے، دیکھ کے کیا ہے اللہ کا بیٹا بولے، تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ظاہر ہو رہے، لوگ کہنے نہ لگے کہ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں نازل کردہ آیت ہے کہ تم کہہ دو، میں نہیں کہوں گا، میرے پاس تو تم میرے نور ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تم میرے نور ہو، لیکن تم لوگوں کے لیے کہو قل انما انا بشر مثلکم، کہ تم ایک بشر ہو، یعنی کہ
مثل بشر، اور دیکھو یہاں پہ فرمائے مثل بشر، میں مثال ہوں بشر کی، لیکن حقیقت میں بشر نہیں ہوں بتا رہے، حالانکہ بیتے بارے عبد رسول اللہ۔ دیکھو مثل جو ہے اصل کی جڑ نہیں ہے، مثال کیا ہے، اصل کو بتانے کے لیے مثال دی جاتی، اصل کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ ہم پانی بور میں سے آ رہا، بور میں سے آ رہا پانی کہتے، یا پھر نل میں سے پانی آ رہا، نل میں سے پانی آ رہا، پھر حقیقت میں پانی کہاں سے آیا ہو؟ نل میں، زمین میں پانی ہے، زمین میں بول رہے اللہ برسا ہے تو پانی کا دینے والا اللہ، یہ حقیقت ہے، یہی ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ پھر بور میں سے پانی آ رہا، کہنا کہ پانی دے رہا اللہ ہے نا، بتانا یہ ضروری کہ مثال، حقیقت کو سمجھانے مثال دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے کہ تم کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں، مثال ہوں بشر کی، حقیقت میں نہیں ہوں، یہ ہے ایمان۔ اور ایسا اللہ، ایسا ایمان لانا ہے، ہمیں قرآن کا ایمان لانا ہے، ہم کسی کی بات سننا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سننا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کنٹینیوشن آیت چل رہی ہے کہ کیا فرماتے اللہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اور مثلکم مثل بشر ہو، اور یوحا الی، اور میرے کو وحی آتی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، عام بشر کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم کہہ رہے تو ایمان سے خارج ہو رہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اپنی ایمان کی اصلاح کرے اور ایمان کو ٹھیک سے لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے یا عام بشر پہ وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ تو یہ مثل بشر ہے، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں اللہ جانتا ہے اپنے محبوب کا مرتبہ۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اور ایک بات، اللہ کے رسول ہے وہ ہمارے بھی رسول ہے، ہم رسول کہنا آج ایسا ہو جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا لیے جا رہے، ایسے کیسے لیے جاتے؟ ادب سے لینا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، مشتبہ کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہنا کیا ہے؟ یعنی بتانا ہی ضروری، تعظیم ضروری ہے۔ عقیدہ رسول اللہ سے اگر سچا رکھا تو پھر ادب بھی سچا کرتا، پھر عمل بھی اس کا درست ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کا عقیدہ رکھے، پھر اس کا ادب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے عمل بھی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا عمل ایسے۔ تو عقیدے اور عقیدہ اور ادب درست ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے عمل درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول پر ایسا ایمان لانا جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ عام بشر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کون، کس پہ نازل ہوتی ہے آج؟ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ مثل بشر ہے، حقیقت میں مقام میرے محبوب کا وہ میرے پاس ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی کیفیت ہے، بتانا یہ ضروری ہے۔ اور ایک چیز، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شیطان کا جو ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں، کہ شیطان کیا ہے، معلم الملائکہ ہے، یعنی ملائکہ کا فرشتوں کا سردار ہے وہ، اور اس کو ساتوں آسمانوں میں ایسا جھولا دیتے تھے فرشتے، تو وہ پوری کائنات کی سیر کرتا تھا ہر چپا چپا، اور بڑا عالم تھا، بہترین علم والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا، اللہ کی پہچان رکھنے والا، اور اتنی بہترین عبادت کرنے والا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ، اور ہر کسی کو اس بات کا علم ہے کہ شیطان ایسا کوئی زمین کا جگہ نہیں چھوڑا جو سجدے نہیں کیا، یہ بھی پتا ہے، اور علم والا تھا عالم، یہ بھی پتا ہے، عبادت والا تھا عابد، یہ بھی پتا ہے، اور معرفت رکھنے والا عرفان بھی تھا، یہ بھی پتا ہے۔ لیکن کس چیز سے وہ مردود ہوا ہے، وہ راندھا گیا کس چیز سے؟ وہ بے ادب تھا اس لیے راندھا گیا ہے۔ اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس عمل تھا، اس کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن ادب سے محروم رہا وہ ابلیس، اسی لیے مردود ہو گیا اللہ کے پاس۔ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، وہ سجدے سے انکار کیا اور مردود ہوا۔ آج ہم بھی یہ پتہ یہ کرنا ہے کہ آج اللہ اس کے رسول پر اگر ہم ایمان نہ لائے جیسا لانے کا حق ہے، پھر ہم آسمان جیسے عمل کر لے، شیطان سے زیادہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، شیطان ایک ٹاپ پہ، اس کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا، اتنا تو شیور ہے، شیورٹی سے ہر کوئی بول سکتے، اس بات کی گواہی دے سکتے کہ شیطان کی اتنی عبادتاں کون کریں گے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہماری گنتی میں، اس کی گنتی نہیں ہے، اتنے سالہ رہ کے عبادت کراؤں، اور اس کو قیامت تک مہلت ہے۔ ایک بات
تو اتنی عبادت تو ہم نہیں پہنچ سکتے شیطان تک، نہ علم تک پہنچ سکتے، نہ اس کی عبادت تک پہنچ سکتے۔ چھوٹی بھوٹی عبادت وہ کرتے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس میں بھی اللہ کے ہمارے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا الفت اور محبت اور نہ ہو، عشق اور محبت نہ ہو، پھر اللہ تعالی ہمارے کو بھی مردود قرار کر دیتا اور جہنم میں ڈال دیتا، کیونکہ وہاں پہ سجدہ جو تھا عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں، سورہ میں آیت پڑھتا ہوں اور اس کی دلیل دیتا ہوں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور 30 میں فرماتے کہ اللہ حکم دیا کہ ملائکہ کو کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سارے اللہ کی یعنی کہ سجدہ کرو۔ فنخت فیہ، یہ جو فیضا سویت، اس کو جو ہم نے جب آدم علیہ السلام کا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ مٹی سے بنایا، پتلا بنا کے فنفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالے، روح پھونکی، پھر حکم دیا کہ فقہو لہو ساجدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام ملائکہ کو کہا کہ سجود کرو، سجدہ کرو، الا ابلیس، ابلیس کے سوا ساروں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھا کہ ابلیس کہ تو کیوں سجدہ سے انکار کیا؟ تو ابلیس کا یہ جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جو آدم یہ پتلے کو بنایا ہے مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے تو نہ لہو اور آگ سے بنائے، تو یہ آگ جو ہے اوپر کو جاتی ہے اور میٹی پست رہتی ہے نیچے، وہ تکبر کرا، فاستکبرا، کہ وہ تکبر کرا اور مردود ہو گیا اللہ کا، اللہ نے اس کو لعنت قرار دی تا قیامت تک۔ تو یہ وہ کیسے تکبر کیا اور وہ کیسے مردود ہوا؟ مردود اسی لیے ہوا کہ وہ ادب نہیں کر، وہ تعظیم کا ادب تھا، وہ ادب کا سجدہ تھا، بلکہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یہ بات اصل ضروری ہے بتانا کہ اسی لیے ادب بندہ ہو تو اس کے عمل قبول ہے، ورنہ شیطان بھی عمل کیا ہے، شیطان بھی علم والا ہے، شیطان بھی عرفان ہے، اللہ کی پہچان رکھنے والا، معرفت رکھنے والا ہے، لیکن وہ مردود ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہ ادب نہیں کیا۔ تو یہاں پہ وہ صرف اللہ، وہ بھی نبی ہے، آدم علیہ السلام بھی نبی ہے، جو پہلے دنیا میں پہلے کس کو اللہ نے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو پھر وہ تعظیم کا سجدہ نہیں کر کے مردود ہوا۔ آج بھی دنیا میں ہلاک ہو رہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کیسا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان کے بلکہ ہماری طرح مانتے، ہماری طرح بشر کہتے، لوگوں کی طرح کہتے۔ یہ کہنا بھی مردود ہونے کے لائق ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے راندے جانے کی لائق ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور جانے کی لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لے گا اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی کرے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، اللہ کی ایک شان ہے، اللہ اپنے مقام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا و شان ہے جو اپنے مقام میں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیونکہ بات دراصل ایمان کی چل رہی ہم کو، تو ہمیں پتہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اور ایمان یہی ہے، عقیدہ ایک رشتہ ہے، عقیدہ ایک عقد ہے، عقیدہ ایک نسبت ہے، عقیدہ ایک محبت ہے، وہ قلب اور دل کی نظر سے، اور دل کے یہ دل سے تعلق رکھنے والا عقیدہ ہے، اور ادب کا تعلق بھی دل کا ہے۔ آج ہم عقیدے اور ادب میں تھوڑا سا فرق دیکھیں، انشاءاللہ تفصیل سے اگر بات آئی تو عقیدے کو اور تفصیل سے سمجھیں گے، اور ادب کو بھی انشاءاللہ حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بتانا کیا ضروری ہے، ہم نے آج کیا غور کیا ہے کہ عقیدہ بندے کا درست ہونا کہ اللہ الہ ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول ہے، ہم کو رسول بننا ہے۔ اور ایک بات
یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آ گئی ہے کہ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وہ اہل طریق ہے، اہل کتاب ہے۔ یہودی جو ہے، اسرائیل میں یہودی ہے، امریکہ میں یہودی ہے، اور یہودی جتنے بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اہل کتاب ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو منہ سے کتاب ہے، توریت رکھتے، یہ لوگوں کے پاس کتاب آسمانی، اللہ بھی فرماتے۔ عیسائیوں کے پاس بھی کیا ہے؟ کتاب آسمانی، اللہ فرماتے۔ کیونکہ جب رسول اللہ یہاں پہ غور کرو آپ، وہ یہودی بھی گاڈ از ون کہہ رہا ہے، عیسائی بھی کہہ رہا ہے کہ گاڈ از ون، اللہ ہے، لیکن یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے رک گئے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے رک گئے۔ پھر جب اللہ کو وہی آسمانی کتاب ماننے والے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ گزشتہ بات آئی تھی ذکر ابراہیم علیہ السلام، ذکر اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یہ باب الانبیاء ہے، یہ تمام انبیاءوں کے باپ ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ یہاں پہ اسحاق علیہ السلام سے تمام جو نبیاں ہیں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور جتنے بھی نبیاں ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کون آئے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودی اس بات کا اعتراض کرتے، یہودی اس بات سے متفق نہیں ہے، یہودی اس بات سے اللہ کے رسول ہمارے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اسی لیے نہیں لاتے کیونکہ تمام انبیاء جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اسی لیے وہ لوگ اعتراض کر کے ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان یہودی اور عیسائی اسی لیے نہیں لاتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی امت میں، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، یعنی کہ جیسا اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ مبعوث فرماتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ پہ وہ لوگ بھی ایمان لا رہے، پھر یہودی نصارہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ ایسے ہو رہے اللہ پہ ایمان لے۔ اب یہاں پہ بھی جتنے ہم فی زمانہ ہے، یہاں پہ ان دس ورلڈ، یہاں پہ بھی کئی لوگ ہیں اللہ پر ایمان لاتے، بہترین حدیثیں پڑھتے، بہترین قرآن کی قرات کرتے، اور بہترین انداز میں اس طرح کا بیان دیتے، اور اللہ کی ایسی باتیں بتاتے ہیں توحید کی، لیکن وہ لوگ کا ایمان کیا ہے؟ وہ لوگ کا بھی ایمان رسول اللہ پہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہتے تو یہ لوگ تھے کہتے، اور یہ لوگ کہتے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، یہ لوگ کہتے کہ مر کے مردہ ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ جو اب کی امت میں بھی جو ہے نا، ایمان کس پہ؟ اللہ پہ لایا جا رہا، لیکن رسول اللہ پہ لایا نہیں جا رہا۔ رسول اللہ پہ وہ لایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے۔ اب ایک بات بتانا ہوں کہ اب خبر کا عذاب ہے، خبر کا عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ زندوں پہ ہوتا ہے، مردوں پہ ہوتا ہے؟ زندوں پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خبر کا انکار کر دے تو منکر ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ خبر کا عذاب حق ہے، ہر فرقہ مانتا ہے۔ تو جب خبر کا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بندہ جو ہے خبر میں عذاب سے رہا ہے یا سکون سے سو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اپنے روزے اقدس میں، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے جتنے انبیاءوں کی خبریں ہیں وہ سلامت ہے، وہ زندے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہیں گمان نہیں، وہ ہمیں گمان نہیں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ زندہ رکھنا ہے۔ نبی کلمے میں پڑھ رہے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ الہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اب فرقے کیا کہہ رہے کہ رسول تھے کہہ رہے، کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ وہ مر گئے کہہ رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے وہ تو زندے ہے، خبر میں امتیوں کو وہاں پہ خبر میں امتی گنہگار ہے تو اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، آخر الزمان خاتم النبی ہے، رسول ہے، رسولوں کے سردار ہے، وہ تو وہ امام الانبیاء ہے،
وہ خاتم النبیین ہے، اللہ کے وہ نور ہے، اللہ کے لاڈلے ہے، وہ اللہ کا مقام ہے اللہ کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ایمان لانا ہے، اس طرح عقیدہ رکھنا ہے، اس طرح ادب رکھنا ہے. کیفیت دل کی بدل جانا ہے، کیفیت دل کی بدل جانا ہے. اللہ کا جیسا نام لیتے کیفیت. اب یہاں ہم کیا ہو رہا ہے معلوم کہ اللہ کا نام لیے تو کیفیت ہی نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے تو کیفیت ہی نہیں آتی. ارے حالانکہ اللہ کا نام لیے تو بھی کیفیت آنا ہے دل میں. تو تعلق جو ہے دل کا اگر ہو جائے تو کیفیت دل سے ظاہر ہوتی ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اپنی محبت کو اظہار کرنے. قلب میں ایمان رہتا ہے، قلب میں محبت رہتی ہے، قلب میں الفت رہتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ایمان لانا ہے ویسا ایمان لانا. کیونکہ بات عقیدے کی چل رہی تو یہ تعلیم جو ہے عقیدے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے. اور اس میں یہ تعلیم کلمے کی بھی تعلیم ہے، یہ کہ اللہ کے اوپر رسول ہونے پہ ایمان لانا ہے تو رسول پہ لانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا، یہ مثل بشر ہے، حقیقت میں بشر نہیں. اور ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر بن کے نہیں آتے، اللہ نہیں بھیجتا بشر بنا کے، تو پھر دین کہاں سیکھتے ہم، علم کہاں حاصل کرتے؟ کیا درختوں کے پاس جاتے؟ اگر درخت بات کرے تو چلو، اگر درخت اپنے کو، جھاڑ اپنے کو دین سکھا رہا بھی کر رہا بھی، تو درخت پھر سو کے کیسا بتاتا، پانی نہا کے کیسا بتاتا؟ تو انسان ہی چاہیے نا، بشر ہی چاہیے نا کہ کیسا سونا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسی معاشی زندگی گزارنا، یہ تمام، کیسے غسل کرنا، کیسی پاکی حاصل کرنا، کس طرح عبادت کرنا، کس طرح نماز ادا کرنا. ارے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بشر اسی لیے بنائے تاکہ ہماری رہنمائی کے لیے بتائے، ورنہ اللہ کے پاس وہ نور ہے، وہ نور ہی ہے. کیونکہ قد جاءکم نور کتاب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے بے شک تحقیق کے تمہارے پاس نور آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے. تو بتانا یہ ضروری ہے، کوئی نبی جو ہے درختوں کی شکل میں، آسمانوں کی شکل میں، شمس اور قمر کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں نہیں آتے، بلکہ انسان کی شکل میں ہی آتے. لیکن بشر بیتے بارے عبد رہتے، اللہ کے بندے ہی رہتے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن بندے ہی ہے کہنا، بشر ہی کہنا، ہم جیسے کہنا، یہ گناہ ہے. اللہ کی ملک اور اللہ کی تعمیر کا انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کا انکار کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا ایمان لاؤ کا حکم دیا ہے ویسے ہمیں ایمان لانے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا، اللہ الہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، اللہ کے رسول ہے. اور جب ایمان آتا ہے تبھی ادب آ جاتا ہے، اور جب ادب آ جاتا ہے تو اس کو پھر اعمال کے طور بدل جاتا ہے. اعمال بھی ایسی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ماں بیٹا پتہ نہیں تھا، یعنی کہ اولاد نہیں ہوئی تھی، جب اولاد ہو گئی ہے پھر وہ ماں بن گئی ہے. پھر ماں بننے کے بعد کیا ہے، ماں بیٹے کا ایک رشتہ بن گیا. رشتہ بننے کے بعد پھر وہ بیٹا کیا کرے گا، رشتہ کیا ہے، یقین ہو گیا. یقین کیا ہو گیا کہ یہ میری ماں ہے. پھر یقین ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ادب آتا ہے، یہ میری ماں ہے. ادب جیسا ہے پھر ماں کی خدمت کرتا ہے. خدمت کرنا کیا ہے، یہ فعل ہے، یہ عمل ہے. تو عقیدے کے بعد ادب آتا ہے، ادب کے بعد عمل آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلے عقیدہ آنا کہ رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ آنا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ آنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب داں نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی یقین آنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے مختار ہے، یعنی کہ جسے چاہے بخشنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی پاس بندے کی سفارش کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کی بخشش کی اپنی بات رکھنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے نبی ماننا ہے. ہاں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب، غیب کی بات بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. آج ہمیں کہہ رہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم نہیں ہے تو پھر قرآن کیسے آئی؟ وہ غیبی کا تو علم ہے نا. کوئی بات چل رہی ہے، فرشتوں کو دیکھنا، فرشتوں کا کلام لینا اور پھر بندوں تک پہنچانا، کیا لگ رہا ہے ایسا کہہ دے رہے کہ، اور کس کا گھاٹا، کسی کا خسارہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا پھر وہ فائدے میں، جو ایمان لایا، جو نہیں لایا وہ نقصان میں. اگر نہیں بھی لا کے کافر مارا تو بھی اس کا خود نقصان ہوا. نبی اللہ اور اس کے رسول کو نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بندہ لا لیا اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں لایا اس کے لیے نقصان ہے. تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننا، کیسے ماننا؟ اللہ کی عطا سے ماننا، اور اللہ کے
اب بیعتبار عبد پہ ماننا، اللہ کے بیعتبار عبد پہ ماننا، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرا آپ کو کیونکہ اللہ کے وہ محبوب ہے۔ نبیوں کی کون سی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ اولاد دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ مکہ کو تر و تازہ رکھ، یعنی کہ بہترین نواز دے اللہ تعالیٰ، اس میں برکت عنایت فرما۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم یہاں گواہ ہے کہ یہاں پہ کتنی برکت ہوتی ہے مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ کتنا یہاں برکت رکھا ہے، ہر چیز میں برکت رکھا ہے۔ تو یہ نبیوں اور انبیوں کی دعا ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، نبیوں پر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور خاتم اور نبی غیب کی بات بتاتے ایمان لانا ہے۔ آج کیونکہ آگے چل کے جو ہمارے کلاسز اور آگے چل کے جو تعلیم مزید آنے والی ہے نا، وہ اس میں تمام اصول دین آئیں گا، اور اس میں احسان آئیں گا، اور اس میں تمام تقوی توحید کے سیریز آئیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ درست ہو جائے ہمارا ایمان، کہ اللہ پہ کیسے ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان ہو۔ اور یہ ایمان جب بندے کا درست ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کے تعلیمات کے ساتھ وہ اپنے اصلاح کر سکتا ہے ایمان کی، اور تجدید کر سکتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ رکھنا۔ عقیدہ رکھا تو دل، چاہے دل میں کیفیت آتی، ایمان رہا تو، ایمان کی حرارت رہا تو دل میں کیفیت آتی۔ جب بندہ انسان بنتا، پھر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور الفت میں رہتا، اور تعلیم مزید آگے آئیں گی۔ یہ تو بس قرآن کی ایک چند آیتیں تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقام سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم، اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشادات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو ہے ہم نے کہا ہے، اس کو اگر اس میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ گزشتہ آگے ایمان پر تفصیل سے بات آئے گی، کلمہ طیبہ پہ بات آئے گی، اور دیگر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمیٹتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سننے والے کو اور کہنے والوں کے ہر دو عمل میں اخلاص عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں شامل عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آخرت میں کامیاب فرما۔ خاتمہ بالخیر و آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله۔